آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو ہومیوپیتھی میں آپ جانتے ہیں اکثر زیر بحث رہتا ہے. جی بالکل. اور ہمارے پاس جو مواد ہے مزاجی دوا اور مکمل ہومیوپیتھک شفا وہ اس پر ایک خاص زاویہ پیش کرتا ہے. یہ عنوان ہی کافی دلچسپ ہے. ہاں نا. تو ہمارا مقصد صرف تعریف جاننا نہیں ہے بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس تصور کو یعنی مزاجی دوا کو ہومیوپیتھک علاج میں اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے. صحیح. چلیں اس کو ذرا کھولتے. بالکل. اور یہ اہمیت کوئی معمولی نہیں ہے. یہ ماخذ جہاں تک میں نے دیکھا ہے واضح کرتا ہے کہ مزاجی دوا کا اصول ہومیوپیتھک فلسفے کی بنیاد ہے. بنیاد یعنی یہ صرف ایک ٹیکنیک نہیں. نہیں. یہ محض ایک طریقہ علاج نہیں بلکہ ایک مکمل سوچ، ایک پورا فلسفہ ہے. اچھا. یہاں جو بات مجھے فوراً کیا کہیں چونکا رہی ہے وہ یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہومیوپیتھک علاج کا سب سے بلند مقام ہے. جی ہاں، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یہ کافی بڑا بیان ہے. کیا ماخذ یہ بتاتا ہے کہ اسے اتنا اونچا درجہ کیوں دیا گیا ہے؟ مطلب صرف علامات دبانے سے بہتر ہونا تو ایک بات ہے لیکن بلند ترین مقام؟ ہاں، اور یہی بات دلچسپ ہو جاتی ہے. ماخذ کے مطابق اس کا بلند مقام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف بیماری کی وہ ظاہری علامات کو ختم کرنا نہیں جو اکثر وقتی ہوتا ہے. جی، جو اکثر وقتی اور سطحی ہو سکتا ہے، بلکہ یہ فرد کی اندرونی کیفیت، اس کی مجموعی ساخت جسے وہ مزاج کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھنے اور اس پر کام کرنے کی کوشش ہے. تو مزاجی دوا سے مراد صرف بیماری کی دوا نہیں ہوئی بلکہ اس فرد کی اس کی اپنی فطرت یا کانسٹیٹیوشن کے لیے دوا. بالکل، آپ نے صحیح سمجھا. کیا ماخذ یہ بتاتا ہے کہ یہ مزاج کن چیزوں سے بنتا ہے؟ کیا ہے یہ مزاج؟ دیکھیں، ماخذ اشارہ دیتا ہے کہ یہ مزاج جو ہے یہ فرد کی موروثی خصوصیات، اس کے رجحانات، اچھا، اس کی جسمانی ساخت، ذہنی اور جذباتی رد عمل، ان سب کا ایک مجموعہ ہے. تو کافی گہری بات ہے. جی، یعنی یہ صرف جسمانی بیماری نہیں دیکھتا، یہ طریقہ یہ دیکھتا ہے کہ فرد مجموعی طور پر کیسا ہے، اس کی کمزوریاں کیا ہیں، اس کی طاقتیں کیا ہیں. اسی لیے تو دوا کا انتخاب ہر فرد کے لیے منفرد ہوتا ہے، چاہے 10 لوگوں کو ایک ہی نام کی بیماری کیوں نہ ہو. اچھا، تو یہ انڈیویجولائزیشن کا اصول ہے جو یہاں مرکزی حیثیت رکھتا ہے. بالکل، یہی کلیدی نقطہ ہے. یہ تو علاج کے جو عام طریقے ہیں ان سے کافی مختلف لگتا ہے. میرا مطلب ہے جہاں اکثر بیماری کے نام پر لیبل پر فوکس ہوتا ہے. جی، فرق تو واضح ہے. تو اگر مقصد صرف علامات دبانا نہیں ہے تو پھر حتمی مقصد کیا ہے؟ کیا صرف یہ کہ بندہ بہتر محسوس کرے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے. ماخذ کے الفاظ اگر میں استعمال کروں تو اصل مقصد جسم، دماغ اور روح کا مکمل توازن بحال کرنا ہے. مکمل توازن؟ جی، توازن. یہاں کلیدی لفظ توازن ہے. یعنی صحت صرف یہ نہیں کہ بیماری نہ ہو، ٹھیک، بلکہ ایک فعال، ایک ہاں آہنگ کیفیت ہے جہاں فرد کے وجود کے تینوں پہلو، جسمانی، ذہنی اور روحانی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک کام کر رہے ہوں. جسم، دماغ اور روح کا توازن، یہ تصور سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، بہت ہولسٹک لگتا ہے بھی. لیکن کیا ماخذ اس پر کچھ روشنی ڈالتا ہے کہ عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے، یا یہ توازن بگڑتا کیسے ہے جسے دوا نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ماخذ براہ راست مثالیں تو نہیں دے رہا، لیکن اس فلسفے کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بیماری پہلے اندرونی سطح پر شروع ہوتی ہے. اندرونی سطح پر؟ توانائی کی سطح پر؟ جی، توانائی یا جسے وہ وائٹل فورس کہتے ہیں، اس کی سطح پر کوئی بے ترتیبی آتی ہے اور پھر جسمانی یا ذہنی علامات ظاہر ہوتی ہیں. اچھا، تو مزاجی دوا کا کام اس اندرونی بے ترتیبی کو، اس امبیلنس کو ٹھیک کرنا ہے، جس کے نتیجے میں پھر ظاہری علامات خود بخود بہتر ہونے لگتی ہیں. تو یہ ایسا ہے جیسے جڑ پر کام کیا جا رہا ہو؟ بالکل، جیسے پودے کو جڑ سے ٹھیک کیا جائے، نہ کہ صرف مرجھائے ہوئے پتوں پر پانی چھڑکا جائے. ٹھیک، اب سمجھ میں آیا کہ کیوں اسے زیادہ پائیدار یا مکمل شفا کا راستہ سمجھا جا سکتا ہے. علامات تو صرف اشارے ہیں. بالکل،
اور ماخذ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ طریقہ علاج صرف جسمانی تکالیف تک ہی محدود نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، بلکہ ذہنی بے چینی، جذباتی مسائل، یہاں تک کہ فرد کے عمومی رویے اور زندگی کے نقطہ نظر پر بھی مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ کیونکہ وہ سب بھی اسی مزاج کا حصہ ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ یہ سب اسی مزاج کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مزاجی دوا کا تصور ایک انتہائی انفرادی اور کلی نقطہ نظر پیش کرتا ہے، صحیح۔ جو فرد کو اس کی مجموعی حیثیت میں دیکھتا ہے، جسم، دماغ اور روح، اور مقصد صرف علامات کا خاتمہ نہیں بلکہ اندرونی توازن اور ہم آہنگی کی بحالی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگر ہم اسے ذرا بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ صحت اور بیماری کو دیکھنے کا ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ مختلف زاویہ کیسے؟ مطلب بیماری کو دشمن سمجھ کر صرف اس پر حملہ کرنے کے بجائے یہ فرد کے اندرونی دفاعی نظام اور توازن کو مضبوط کرنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے، تاکہ وہ خود بیماری پر قابو پا سکے۔ جی، تاکہ وہ خود بیماری پر قابو پا سکے۔ یہ ایک طرح سے جسم کی اپنی حکمت کو فعال کرنا ہے۔ بہت دلچسپ۔ اور یہیں پر شاید سامعین کے لیے ایک سوچ کا نقطہ چھوڑا جا سکتا ہے نا؟ ضرور۔ کہ صحت کے بارے میں ایسا نقطہ نظر اپنانا جو صرف جسمانی علامات سے آگے بڑھے اور فرد کے ذہنی، روحانی پہلوؤں اور اس اندرونی توازن پر زور دے، یہ ہماری روزمرہ زندگی میں صحت اور بیماری سے نمٹنے کے طریقوں کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے۔